احسان صاحب، حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے، سرکاری گاڑیوں کے تیل میں 50% کٹوتی اور 60% گاڑیوں کے بندش کے فیصلے کو پبلک فائنانس مینجمنٹ کے تناظر میں، یہ آپ ذرا ایلیبریٹ کریے گا کہ کس طرح سے مؤثر یا غیر مؤثر قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جو حالیہ قیمتیں انکریز ہوئی ہیں یہ خطے میں جنگ کی وجہ سے جو اسرائیل نے اور امریکہ نے کی ہے ایران کے اوپر، اس کے اندر جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو حکومت کی دو اسٹریٹجیز ہیں، ایک تو کنزرویشن کی ہے اور ایک آسٹیرٹی کی ہے، اور اسی کے تحت آج پرائم منسٹر نے بڑا اقدام لیا ہے کہ تیل کی بچت کرنے کے لیے، اپنے امپورٹ بل کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور حکومت کا ایک ایسا اقدام کہ وہ عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑی ہے تو اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر رہی ہے، تو اس سے یہ اقدامات اس کے تحت یہ اقدامات لیے گئے ہیں، اور اس کے اندر 60% جو آپ کی وہیکلز ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، جو کہ جس سے ایک بڑی میسو سیونگ آئے گی بلینز آف روپیز کی، اور اسی طرح جو ہے جو باقی جو گاڑیاں ہیں ان کے پیٹرول الاؤنس کو 50% اس کی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ اپنی 2 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ فورگو کریں گے۔ اشفاق صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کر رہے تھے اور بڑے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، ایون دو کہ حکومت کے جو اپنے اخراجات ہیں ان میں بھی کمی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کیا سمجھتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ چلے ٹھیک ہے، سمبولک صحیح کیے تو صحیح انہوں نے، مگر یہ کوئی اس میں میرا خیال ہے کوئی بات کی کوئی وہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ جن اسٹاکس پہ جو آپ کے پاس اویلیبل پڑا ہوا تھا اسٹاک، اس پہ آپ نے 55 روپے پر لیٹر بنا دیا، اور اب آپ کم کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ یہ اگر آج وزیر اعظم اناؤنس کرتے ان اقدامات کے ساتھ جو انہوں نے کیے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ کہتے کہ نہیں 55 کی بجائے میں نے اس کو آدھا کر دیا ہے اور یہ آپ کو ہے نا 27.5 روپے لگے، تو میں مانتا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے عوام کو ریلیف دیا۔ اس وقت تک تو جو بھی ہے عوام کی جیبوں سے جا رہا ہے، آپ دیکھیں ہر ٹیکس عوام کی جیب سے جا رہا ہے، سپر ٹیکس میں مار دیا انہوں نے، 125 ارب لے کے چلے گئے، اب تو اب عوام کہاں ان کو کہاں قربانی دے گی؟ دیکھیں یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی جیب میں نہیں گئے، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر یہ 3-4 مہینے تک یہی اگر پیٹرولیم لیوی رہی تو گورنمنٹ کی جیب میں 15 ارب روپے جائیں گے، کیونکہ آپ کی ڈیزل کی کنزمپشن ہے 20 سے 21 ملین یا 21.5 ملین لیٹر پر ڈے، اور پیٹرول کی آپ کی جو کنزمپشن ہے وہ 30 ملین لیٹر پر ڈے ہے، تو 8.5 ملین ٹن جو لیٹر ہے آپ کا، اس پہ 21 روپے کے حساب سے آپ بینیفٹ اٹھا رہے ہو روز کا۔ اشفاق صاحب ساتھ موجود رہیے گا۔ ابصار صاحب، آپ نے اشفاق صاحب کی بات سنی، ایک تو اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا، دوسرا آپ نے کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے، متوقع ہے یا امکانات ہے ایسے؟ جی بالکل متوقع ہے، اور دیکھیں آج اسٹاک مارکیٹس پوری دنیا کی کریش کر گئی ہیں اور تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، یہاں تک اوپر چلی گئی ہیں کہ گولڈ کی قیمتیں کم کرنی پڑی ہیں، سلور کی بھی کم ہو گئی ہیں، تو یہ سچویشن کافی خطرناک ہے۔ اگر پروڈکشن رک گئی آئل کی گلف سے، ابھی تو صرف اس کی سپلائی رکی ہے نا، اگر پروڈکشن رک گئی تو پھر سچویشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور بہت عرصے تک ٹھیک ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ لیکن پاکستان کے اندر جو آئل کی بات اگر آپ کریں تو میں نے ابھی ایک تو ذکر کیا آئی پی ویز کا، دوسرا یہ ہے کہ جو 124 روپے پر لیٹر لیوی لگی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو کم کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی تو ابھی 300 سے اوپر چلا گیا تو پھر 400 سے اوپر جائے گا، کیا ہوگا؟ یہ چیزیں سوچنی چاہیے حکومت کو ابھی سے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر ہے ہمارا، وہ اپنا ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں کر سکا، جو ہمیں آئی ایم ایف کو ہماری کنڈیشن آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں اس کو پورا کرنا ہے تاکہ بجٹ ڈیفیسٹ ود ان لمٹس رہے، تو اس کی کمی اس طرح تو پوری نہ کی جائے نا کہ آئل کے سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا جائے۔ ایف بی آر اگر کام نہیں صحیح کر رہا تو اس سے پوچھا جائے۔ 1100 گاڑیاں لی انہوں نے اس سال کے شروع میں کہ جی ہم نے ریونیو پورا کرنا ہے، کدھر ہے وہ گاڑیاں، ان کا کیا ریزلٹ نکلا ہے؟ یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کیوں نہیں کیا جاتا ان بڑے بڑے اداروں کا، اور ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہ بھی بتائیں، آپ نے گاڑیاں بھی لے لی، آپ ریونیو ٹارگٹ بھی پورا نہیں کر رہے، تو بنایا کس بیس پہ تھا وہ ریونیو ٹارگٹ؟ اور جو کرپشن ہے وہاں پہ اس کو کون پوچھے گا؟ تو کرپشن بھی نہیں ہے، کرپشن بھی ہے، گورننس بھی ٹھیک نہیں ہے، چوری بھی ہر چیز کی ہو رہی ہے، تو سارا اس کا جو اس کا صلہ عوام دیں، عوام کو نچوڑ کے سارے خرچے پورے کرنے ہیں،
سارے خسارے پورے کرنے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. تو کچھ اقدامات اچھے کیے ہیں، لیکن سچویشن ایسی ہے کہ مزید حکومت کو اس پہ غور کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا ایلیٹ ہماری جو ہے اور جو رچ طبقہ ہے. اب آپ دیکھیں اتنے حالات خراب ہیں. ابھی آپ چلے جائیں پورے پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کے جہاں بھی ریسٹورینٹس ہیں، آپ دیکھیں وہاں جگہ نہیں ملے گی ٹیبلز پہ بیٹھنے کی. یہ ساری بلیک اکانومی ہے نا، اور اس میں ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے وہ اتنے بل بھاری دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ریسٹورینٹ جو چلا رہے ہیں وہ کتنا آگے ٹیکس دے رہے ہیں. میں یہ سامنے کی بات بتا رہا ہوں. آپ گاڑیاں چیک کریں، اس وقت اس سال پاکستان میں کتنی گاڑیاں ریکارڈ نمبر میں خریدی گئی ہیں. تو لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے، وہ کرتے کیا ہیں، سیلریڈ کلاس سے اور نکلوا لو، کیونکہ وہ پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتے. لیکن جو اس طرح کے خرچے ہیں 5 اسٹار ہوٹلس میں آپ جا کے دیکھ لیں، اس جنگ کے ماحول میں بھی بہترین کام ہر جگہ چل رہا ہے. تو یہ حکومت کو ان موٹے جو مرغے ہیں نا ان کو ضرور پکڑنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے نچوڑتے رہیں گے تو کتنا گوشت نکلے گا، یہ میں بتاؤں ان کو. ٹھیک ہے، ابصار صاحب ساتھ ہی رہے گا. اظفر احسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اظفر احسن صاحب، وزیر اعظم کی جانب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ خطاب کیا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اقدامات اٹھائے جائیں گے. آپ کی نظر میں کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یا مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جن سے شارٹ ٹرم میں کوئی ریلیف مل سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت اوور آل آسٹیرٹی میجرز ہمیں لینے چاہیے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ صرف آج کے لیے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ اوور آل ہمیں ایک اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو پرکس ہم اپنے پبلک آفیشلز کو دیتے ہیں، جس لیول کے پروٹوکولز چلتے ہیں، 12 15 گاڑیاں جو ہیں وہ پروٹوکولز میں چلتی ہیں، سینکڑوں آپ جو پولیس والے ہیں ان کو لگاتے ہیں، گارڈز کو لگاتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ اگر صرف ابھی کچھ عرصے کے لیے ہم نے کیا ہے تو یہ غلط روش ہوگی. اس کو اپریشیٹ میں کروں گا، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کریں، بجائے اس کے کہ جو ابھی ہمارے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے مرغوں پہ ہاتھ ڈالیں. بالکل میں اس کی بات سے ایگری کرتا ہوں، انسٹیڈ کہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ہاتھ ڈالیں. تو ہمارا جو قبلہ کعبہ ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم خود سے انکم جنریٹ نہیں کرتے، ایک ہم اچھے اس پہ نہیں آتے، تو ہمیں ایک آسٹیرٹی کی طرف جانا چاہیے. اور آسٹیرٹی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک عام آدمی کو اس پہ تنگ کریں. عام آدمی کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی اگر جیب سے اپنے وسائل سے کچھ کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے. ٹھیک، اظفر صاحب آپ کا کہنا ہے کہ یہ ان کو پرولونگ بھی کرنا چاہیے، آگے بھی لے کر چلنا چاہیے. ساتھ موجود رہیے گا. مزمل اسلم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا. مزمل صاحب، بڑے اہم فیصلے کیے گئے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اور حکومتی سطح پر کافی کمیاں کی جا رہی ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گی ذرا خصوصاً اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف وارننگ دے دی گئی ہے کہ ان کو سخت سزا دی جائے گی. معاشی استحکام اور مارکیٹ ریگولیشن کے تناظر میں اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو تمام صوبوں کی اس پہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ جتنے بھی پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ ایک تو ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور ہر ایک کو پیٹرول دیا جائے، اور جو ہے قیمتوں میں بھی اضافہ نہ کیا جائے. ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں 50% دفتروں میں حاضری ہوگی، 50% گھر سے کام کریں گے. پنجاب اور بلوچستان نے اپنے تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. کے پی صرف جمعے کو بند کرے گا، اور سندھ بھی تقریباً 1 دن ہفتے میں بند کریں گے. جو تنخواہیں جو ہے کاٹنے کی 2 مہینے کی بات کی گئی وہ والنٹیئر ہے، وہ مینڈیٹری نہیں ہے. اور اس کے علاوہ فیول وغیرہ کاٹ دیا گیا ہے. اور جو کے پی کی پالیسی تھی وہ اڈاپٹ ہوئی ہے کہ باہر ٹریول نہیں کر سکیں گے، نئی گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے، اور جو ہے پیٹرول کی بھی کٹوتی، جو ہماری پہلے سے ہی پالیسیز تھی. تو ایک چیز مسنگ تھی، وہ یہ مسنگ تھی کہ عوام پہ یہ جو مہنگائی کا بوجھ آیا ہے اس کو کیسے آف سیٹ کیا جائے. ان کو کسی اور جگہ سے کوئی ریلیف، جیسے خیبر پختونخوا نے پیٹرول جو بائک والے استعمال کریں گے اس کے 55 روپے دینے کا اعلان کیا ہے، تو وہ کوئی ایس سچ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ اب صوبے اپنے طور پہ جیسے ہم نے کیا ہے وہ بھی اعلانات آنے والے دنوں پہ کر لیں. ایک چیز اور ہے کہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ آگے اگر اس وقت تو پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اگر اور مزید بڑھتی ہے تو حکومت اس پہ سوچ رہی ہے کہ اس کو کم سے کم اب عوام کی طرف یا ہو سکتا ہے کہ منتقل نہ کرے اور حکومت اس کو برداشت کرے، کیونکہ یہ 55 روپے کا جو فالو اپ آیا ہے اس سے حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اس وقت عوام جو ہے اس کے اندر قوت خرید اتنی نہیں ہے
کہ اتनी महंगी पेट्रोल और ये उसको इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि इन पॉलिसीज के जो समरात हैं वो हमें ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिलेंगे? देखें, अभी तो समरात से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुल्क में तेल की जो सप्लाई है उसको जो है उसको इंश्योर किया जाए। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फिस्कल चैलेंज तो कोई है नहीं, तो यानी कि सूबे हों चाहे वफाक हो, उनको जो है आमदनी और उसमें तवाजुन थोड़ा सा है। प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान में तरसीलात आ रही थी बाहर से, खास तौर पे सऊदी अरब और गल्फ ममालिक से, वो बहुत बड़ी थी और उस पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा रिलायंस है। तो आने वाले दिनों में बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले ज्यादा आएंगे, जैसे कि रेमिटेंस हो गई, और तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दरामदी बिल बढ़ सकता है, और फिर इन ममालिक में जहां जहां हमारी बरामद हो रही है, जहां जंग हो रही है, वहां पे बरामदात नहीं हुई। तो ये चीजें चैलेंजेस हैं, इसको ठीक है, ये चैलेंजेस हैं। मुजम्मिल साहब साथ मौजूद ही रहिएगा। कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसान साहब, आपको बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। एहसान साहब, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जो फैसला किया गया है, सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती और 60% गाड़ियों के बंदिश के फैसले को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के तनाजुर में, ये आप जरा एलेबरेट करिएगा कि किस तरह से मौसर या गैर मौसर करार दिया जा सकता है? देखिए, अभी जो हालिया कीमतें इंक्रीज हुई हैं, ये खित्ते में जंग की वजह से जो इजराइल ने और अमेरिका ने की है ईरान के ऊपर, उसके अंदर जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तो हुकूमत की दो स्ट्रेटजीज हैं, एक तो कंजर्वेशन की है और एक ऑस्टेरिटी की है। और उसी के तहत आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इकदाम लिया है कि तेल की बचत करने के लिए, अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने के लिए, और हुकूमत का एक ऐसा इकदाम कि वो अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी है तो अपनी बेल्ट टाइटनिंग कर रही है। तो इससे ये इकदामात, इसके तहत ये इकदामात लिए गए हैं, और इसके अंदर 60% जो आपकी व्हीकल्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है, जो कि जिससे एक बड़ी मैसिव सेविंग आएगी, बिलियंस ऑफ रुपीस की। और इसी तरह जो है, जो बाकी जो गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल अलाउंस को 50% उसकी कटौती कर दी गई है। उसके अलावा जो वफाकी वुज़रा हैं वो अपनी 2 माह की तनख्वाहें जो हैं वो फॉरगो करेंगे। 2 माह की तनख्वाहें जो हैं, इस बारे में भी बड़ा फैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, आज बड़ा ऐलान किया है। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। असफर अहसन साहब, मुजम्मिल असलम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया।